السلام علیکم ناظرین، ایس جی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، خدمت خلق کی باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ کثیر المقاصد رکھتی ہے۔ اتنے زیادہ مقصد ہیں ان کے، اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں کہ اگر میں بات کرنا شروع ہو جاؤں تو پورا دن ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کیا خدمات ہیں، آئیے ان سے خود بھی جانتے ہیں اور آپ بھی ان سے سیکھیں گے کس طرح سے ایک انسان اپنی اسی چھوٹی سی زندگی میں کتنے زیادہ مقاصد کو پورا کر سکتا ہے اگر وہ جذبہ رکھتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر صدیقی صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام فضا، بہت شکریہ آپ نے مجھے ایس جی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ سر، اتنے زیادہ مقاصد، مطلب آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ میں نے جب سنا آپ کے بارے میں، آپ یہ کرتے ہیں، یتیم بچوں کے بارے میں ہے، پڑھاتے ہیں، اسکول ہے، لائبریری ہے، کہانی سنانا، ویسے تو سبھی کہانیاں سناتے ہیں لیکن جو کہانیاں آپ سناتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو کیا کیا مقاصد ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہت شکریہ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریت ہے، مٹی ہے، اس کی بھی ویلیو ہے، بالکل، اس کی بھی پرائس ٹیگ ہے۔ پھر انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور اس کو دنیا کا سردار بنایا ہے اور کہا کہ یہ میرا نائب ہے۔ تو پھر انسان کو اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، زندگی کو کسی کاز کے تحت اور خاص طور پر نوبل کاز گزارنا چاہیے، اس کے تحت گزارنا چاہیے، تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں مقصد نہ ہو تو زندگی بے رنگ ہے، جینے کا لطف نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، آپ کا یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ بلیسنگز ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے لوگوں کو منتخب کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاس اگر اس حوالے سے کوئی وصف ہے، کوئی کوالٹی ہے، ایبیلٹی ہے، تو یہ اس کی عطا ہے۔ اس نے مجھے انسانوں کی خدمت کے لیے، ان کے دکھ درد دور کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہمدردی، احساس کا رشتہ قائم کرنے کے لیے۔ سر، جو آپ کا یتیم خانہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ وہاں آپ کی کیا کیا خدمات ہیں۔ دیکھیں، میں ملتان کینٹ میں ایک یتیم خانہ کا ایڈمنسٹریٹر ڈائریکٹر ہوں۔ وہاں 5 سے 9 سال تک کے بچے قیام پذیر ہیں، مقیم ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کو بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے، بہترین خوراک دی جاتی ہے، اور اعلیٰ اور اہم انداز میں اور انتہائی منفرد انداز میں ان کے اخلاق اور کردار کی تعمیر بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ ملتان کے ایک بڑے یتیم خانے کو میں دیکھتا ہوں، اس کو سپروائز کرتا ہوں، اور میں بچوں کے اتنا قریب چلا جاتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یاد آتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو یتیم کی کفالت جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور میرے پاس وہاں ابھی اس وقت 50 سے زائد بچے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، جو میری بیٹی ہیں مجھے بابا جانی کہتی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ سر، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک تو ہوتا ہے نا اپنی سگی اولاد، تو ان کو بھی سگی اولاد کی طرح پالنا، تو یہ آپ کی کتنی اولاد ہے، کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، بچے جو ہے نا یہ سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور اچھا انسان تو وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی دوسروں کے لیے پسند۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ مجھے یہ جو یتیم خانے کی ذمہ داری ملی ہے، یہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو وہاں جو بچے ہیں وہ مجھے اپنے حقیقی بچوں سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ سر، کتنے بچے ہیں ٹوٹل؟ میں نے بتایا 50 سے زائد بچے ہیں وہاں ہیں جن کی ہم کفالت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور بہت احسن انداز میں، بہت خوبیوں کے ساتھ اور بہت اچھائیوں کے ساتھ۔ پڑھایا بھی جاتا ہے ان کو؟ جی، باقاعدہ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارا مقصد بھی ہے اچھے انسان پروڈیوس کرنا، اچھے کردار تخلیق کرنا، ان کو زندگی کا کوئی مقصد دے دینا۔ صرف پڑھائی سے مجھے یاد آیا آپ کا ایک اسکول بھی تو ہے۔ جی، وہ بھی یتیم اور بے سہارا افراد کے لیے ہے۔ یہ ہم نے نواب پور روڈ پر سیدہ مالک کھوئی ہے، وہاں پر یہ ہم نے ایک گاؤں میں، جس کو آپ کہتے ہیں گوٹھ میں۔ سر، یہاں یہ جو بچے ہیں وہ میل فیمیل دونوں ہیں؟ ہاں، دونوں ہیں۔ اس میں نے ایک پوری کہانی ہے۔ ہمیں ایک آرگنائزیشن نے سروے کے لیے بھیجا تھا چھوٹے بچوں کے، تو وہ سروے تھا، تو جب ہماری ٹیم وہاں گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں تو بہت سارے بچے ہیں
جو گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں، جس کو آپ اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں. اور بہت سارے بچے ہیں جو گھروں میں میڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ صبح سے رات تک کسی گھر میں کام کرتے ہیں. بچے ہیں جو اینٹوں کے بھٹھوں پر کام کرتے ہیں، کسی موٹر مکینک کے پاس کام کرتے ہیں، کسی درزی کے پاس کام کرتے ہیں. تو آپ ان سب کو پڑھاتے ہیں؟ ہم نے ان بچوں کو شروع میں بلایا، ان کو بریانی کھلائی، ان کو کیلا اور سیب دیا، ان کے نیل کاٹے، ان کے بال بنوائے، ان کو دانت صاف کرنا سکھایا، ان کو ہاتھ منہ دھونا سکھایا. جو بڑے بچے تھے ان کو وضو سکھایا، غسل کا طریقہ سکھایا. شروع میں ہم نے کوئی کتاب نہیں دی. پہلے 3 مہینے ہم نے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. ان کی صحت، خوراک اور ان کی صفائی کے جو مسائل تھے وہ ہم نے حل کیا. حفظان صحت کا خیال کروایا. پھر اس کے بعد ہم نے انہیں کتاب دی کہ آپ پڑھیں. تو شروع میں ہمارے پاس 12-13 بچے تھے، پھر 22 ہوئے، پھر 85 ہوئے. اب وہاں بھی ہمارے پاس 150 بچے ہیں جو سنگل پینی نہیں دیتے. اور اس میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا آیا کہ اس علاقے کے جو غریب لوگ تھے، جو محنت کش تھے، وہ رونے پیٹنے لگے کہ آپ نے ہمارے بچے کو اسکول میں کیوں بٹھا لیا. بالکل، کیونکہ پیسہ آتا ہے، ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. 400 روپے ہفتہ کما کر آتا ہے، 500 روپے ہفتہ کما کے آتا ہے. یہ بچے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہاں سے یہ 1000-1200 مہینہ کما کے لاتے ہیں. یہ کیا کیا؟ پھر ہم نے یہ کیا کہ ان پیرنٹس کو جو بہت نیڈی تھے، پور تھے، ہم نے ان کی کفالت ان کی بھی شروع کر دی. ان کو راشن دینے لگ گئے، ان کو جیب خرچ دینے لگ گئے کہ آپ بچے کو پڑھنے دیں. تو وہ دیکھا دیکھی بہت سارے بچے محنت کشی کو چھوڑ کر، مزدوری کو چھوڑ کر، میڈ ہونے کو چھوڑ کر ہمیں پڑھنے کے لیے. ایک کزن آیا تو اس کے ساتھ دوسرا کزن آیا. بہت لوگوں نے واویلا کیا کہ یہ کیا کیا آپ نے. تو الحمدللہ اب 150 بچے 3 سال سے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اچھے انسان بن رہے ہیں. اور تعلیم تو آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے. اصل چیز ہوتی ہے آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو دریافت کرنا، ان کو باہر لانا، ان کو اجاگر کرنا. تو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم بچوں کی بہترین تربیت کر رہے ہیں. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کے گھر کی کفالت کرنا آپ لوگوں نے سٹارٹ کی. کچھ بچے ہیں جن کے گھروں کی کفالت ہم سارے بچوں کی کر بھی نہیں سکتے. ہمارے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم باہر سے کوئی ڈونیشن نہیں لیتے. ہمارے اپنے ممبرز ہیں جو اپنی. لیکن سر آپ کا فری کھانا بھی تو ہے. ہاں، اس میں بھی فری کھانا بھی یہ ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس جب آپ کوئی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں، کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں کام کر رہے ہیں. تو ہم ہر ہفتے میں 2 دیگیں بناتے ہیں بریانی کی، اور وہ ہم ان بچوں کو باقاعدہ کھانے کے آداب بتانے کے بعد پلیٹ میں، چمچ میں، اس کی بینچ پر، اس کے ڈیسک پر وہ کھانا دیتے ہیں. اور پھر اس کو ہاتھ دھلاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کس طرح کھانا ہے، پلیٹ اور چمچ کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور پھر اس کو کھانے کی دعا، کھانے کے بعد اپنے برتن کو مخصوص جگہ پہ رکھنا، یہ ہمارا کام. سر جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ آداب سکھاتے ہیں، تو آپ لوگ کہانیاں بھی تو سناتے ہیں. جی، اس میں دیکھیں کہانیاں کون سی ہوتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں؟ فضا، ہمارا جو بچپن تھا ہم نے نانی دادی سے کہانی سنی تھی. سر میں نے بھی اپنے بچپن میں بہت کہانیاں سنی ہیں. اچھا، ہم نے جتنی اسلامی ہیروز کی کہانیاں ہیں، بادشاہوں کی کہانیاں ہیں، جنوں پریوں بھوتوں کی کہانیاں ہیں، یا کوئی شیخ چلی، ٹارزن، عمر و یار کی کہانی، یہ ہم نے اپنی نانی دادی سے سنی. ہمیں صحابہ کے واقعات، انبیاء کے قصے، قرآنی قصے، یہ ہماری نانی دادی نے سکھائی. بالکل، بچپن میں یہی کہانیاں ہوتی تھی. یہ قدیم روایت تھی جو یہاں سے ختم ہو چکی تھی. ہم نے 1993 میں پہلا کہانی گھر ملتان میں منعقد کیا، 1993 میں. پتہ نہیں اس وقت آپ پیدا ہو چکی نہیں، میں نہیں تھی. تو وہ اب 322 کہانی گھر ملتان میں ہو چکے ہیں. اور یہ ہمارا آئیڈیا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تک گیا ہے. یعنی جب سٹوری ٹیلنگ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے اس کی بنیاد رکھی ملتان میں. اور یہ ملتان کو اعزاز حاصل ہے کہ اب تک 322 کہانی گھر یہاں ہو چکے ہیں. اس میں کرتے کیا ہیں کہ ہم بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک نانی اماں کریٹ کرتے ہیں، ایک دادی اماں، کبھی دادا ابو بھی آ جاتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی کہانی سناؤ. یہ ایک قدیم روایت ہے. انسان شروع سے کہانی سے جڑا ہوا ہے. اس کی تربیت میں کہانی کا بڑا کردار ہے. آج بھی دنیا میں سٹوری ٹیلنگ بہت انٹرسٹنگ کام ہے جو لوگ اس پر کر رہے ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اس میں ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہانی گر کیا. اور میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، ہر بچہ ڈائس پہ آتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ مطالعہ کر کے آتا ہے، اس کی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر وہ آڈینس کو انگیج کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کھڑا ہو کے ڈائس پہ، جو ہر بندے کا کام نہیں ہے. وہ کانفیڈنس کے ساتھ کہانی، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. ہاں جی، ٹانگیں بھی کانپتی ہیں، پسینہ بھی آتا ہے، حلق بھی خشک ہوتا ہے، اور لفظ بھی بھول جاتے ہیں، مگر بچے کی پریکٹس ہوتی ہے. وہ
اسٹیج پہ کھڑا ہونا، یعنی کہ کمیونیکیشن سکل اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. کمیونیکیشن سکل میں ریڈنگ بھی ہے، رائٹنگ بھی ہے، اسپیکنگ بھی ہے. یہ تینوں ایبلٹیز اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. تو پھر جب وہ کہانی سنا لیتا ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو گفٹ دیتے ہیں، اس کو کیش پرائز دیتے ہیں، اس کو میگزین دیتے ہیں، اس کو بک دیتے ہیں. اور ہمارے اب تک میں نے جیسا کہ عرض کیا 322 کہانی گھر منعقد ہو چکے ہیں. اور سر آپ کے ٹریننگ پروگرامز بھی تو ہیں. ہاں دیکھیں، یہاں بھی نا قوم کو نا تربیت کی بڑی ضرورت ہے. ہر دور میں، چاہے وہ اب ڈیجیٹل ورلڈ ہے یا اس سے پہلے کی دنیا، ہر دور میں نئے تقاضوں اور نئے رجحانات کے تحت نوجوانوں کی تربیت ضروری ہوتی ہے. تو ہم یہ کام بھی گزشتہ 2.5 سال سے باقاعدگی سے کر رہے ہیں. سر جو ٹریننگ پروگرامز ہے اس میں کس کس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، تربیت تو ایک بڑا میدان ہے. بالکل. ہم عام طور پر انسانوں کو جو ضروریات زندگی ہیں، جو اس سے متعلقہ شعبہ جات ہے، اس کی تربیت دیتے ہیں. ہر مہینے اب تک 3 برس میں 36 ٹریننگ سیشن. کون سی آپ اب تک دے چکے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان بھر کے نامور جو ٹرینرز ہیں، اسپیکرز ہیں، وہ ہم ملتان میں مدعو کر چکے ہیں اور بڑے بڑے کامیاب سیشن کیے ہم نے. صحیح. اور بہت بڑے بڑے نام ہیں. میں اب یہاں ان ناموں کو کیسے بیان کروں؟ 36 نام کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد سے، کوئٹہ سے، پشاور سے یہاں آ چکے ہیں. اور وہ بڑے سیشن ہوتے ہیں. اور یوتھ نا تربیت، دیکھیں ہمارے یہاں نا ایک المیہ ہے، سکھانے والے نہیں رہے. بالکل. سیکھنے والے تو اب بھی سیکھنا چاہتے ہیں. ہم نا ہر دور میں نئی نسل کو یہ الزام دیتے ہیں کہ وہ سست ہے، وہ کاہل ہے، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتی، جبکہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ جدت اور معیار کو ترجیح دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمارا نوجوان بہت باصلاحیت ہے، ذہنی طور پر زرخیز ہے. صرف ٹریننگ کی کمی ہے. تربیت ایسی ہے جیسے آپ نے ایک پتھر کو دیکھا، پھر آپ نے اس کو گروم کیا اور اس کو نکھار دیا. تربیت بالکل پتھر کو نکھارتی ہے، یعنی پتھر کو پرس بنا دیتی ہے. بالکل. تو یہ تربیت کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے. اور تربیت نئے انداز میں، نئے انسٹرومنٹ اور نئی ٹولز کو استعمال کر کے دی جاتی ہے. صحیح. اچھا سر، آپ کا ایک پروگرام ہے سادی شادی، وہ کیا ہے، وہ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے ارتقا آرگنائزیشن پاکستان. اس کے 15 بڑے پروجیکٹ ہیں. ان میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، ٹریننگ ہے، کہانی گھر ہے، اسکول ہے، اسی طرح قرض حسنہ ہے. ہمارے جو 300 350 ممبران ہیں ان کو ہم 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک قرضہ دیتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک سیشن ہے. سر یہ جو قرضہ ہوتا ہے کیا یہ سود فری ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تو سود کے خلاف ہیں نا جی. ہم تو ڈاکومنٹ چارجز، بڑی آرگنائزیشن جو ہے پاکستان کی، وہ ڈاکومنٹ چارجز میں 6-7 ہزار 10 ہزار لے لیتے ہیں. ہم اس کے بھی کوئی چارجز نہیں لیتے. اس میں یہ کہ ہم اپنے ممبران کو دیتے ہیں. پھر اسی طرح ہمارا ایک شعبہ ہے اپنا روزگار. ہم 25 سے 30 ہزار روپے میں ایک بے روزگار شخص کو، وہ مرد ہے تو اس کو ڈھابا لگا دیتے ہیں، وہ چائے کا اسٹال لگا دیتے ہیں، وہ برگر شاپ لگا دیتے ہیں، سبزی کا، فروٹ کا اسٹال لگا دیتے ہیں. ایگزیکٹ یہ کہتے ہیں. عورت ہے تو اس کو گھر میں کوئی دکان کھول دیتے ہیں، سلائی سینٹر کھول دیتے ہیں، 3 مشینیں دے دیتے ہیں. اب 3 مشینیں جو ہیں وہ 33,000 30,000 کی، اس کو کہتے ہیں بھی دستکاری سینٹر بناؤ، ہنر سکھاؤ. بعض بڑی عمر کی خواتین کو ہم اچار لے کر دیتے ہیں، سرسوں کا تیل لے کے دیتے ہیں، کیونکہ کھانا تو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے. وہ سے کہتے ہیں یہ اب بیچیں، اس کو سیل کریں، سیل آؤٹ کریں، اب اپنا کمانے جوگی ہو جائے گی اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا، شادی سادی پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کے تحت ہم یتیم بچیوں کو جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ طے پا جاتا ہے، کھانے میں مدد دیتے ہیں. بارات آئی، آپ مطلب کیا کرائٹیریا دیکھتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں، دینے والا کوئی کرائٹیریا نہیں دیکھتا. وہ پھینی ناک والے کو، کالے رنگ والے کو، چھوٹے قد والے کو بھی دیتا ہے، اور گورے چٹے لمبے قد کے آدمی کو بھی دیتا ہے. ہمارا کرائٹیریا بھی اسی طرح ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، خفیہ بھی کرو، اعلانیہ بھی کرو، ان کے دکھ درد کو دور کرو، ان احساس پیدا کرو کہ ہمیں. دیکھیں میں نے نا قرآن کا مطالعہ کیا ریسرچ کے انداز میں، تو مجھے یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی رہی کہ اللہ پاک 24 گھنٹے میں کیا کام کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ کائنات کا خالق اور مالک جو سب کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، وہ 24 گھنٹے کیا کرتا ہے، اس کی کیا مصروفیت ہوتی ہے. تو جب میں نے مختلف تفاسیر پڑھی، ریسرچ کی، تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اللہ 24 گھنٹے مخلوق کی خدمت ہی کر رہے ہیں. کہیں پانی می برسا رہے ہیں، کہیں غلہ اگا رہے ہیں،
کئی انسان ایک جگہ سے اڑتا ہے دوسری جگہ پہنچ رہا ہے, کئی انسان کمانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے. اور ہم انسان جو ہر وقت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کی دعا پوری کرنا, کبھی کسی کی دعا پوری کرنا, وہی حاجات کو پوری کر رہا ہے, روٹی روزی کے اسباب پیدا کر رہا ہے. تو پھر بہت دیر بعد مجھے ایک اور کام سمجھی, اللہ ایک اور کام بھی کر رہے ہیں. وہ کیا؟ مخلوق کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج رہے ہیں. 2 کام. مجھے پھر تیسرا کام آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کون سا. تو اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو اللہ کے ہیں. یعنی اللہ کھلاتا ہے, پلاتا ہے, مدد کرتا ہے, مشکل میں کام آتا ہے, سہارا بنتا ہے, دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو پھر میں نے بھی یہی کیا کہ ہم نے یہ سارے پروجیکٹ اس لیے شروع کیے لوگوں کو آسانی دے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, ہمارے پاس زیادہ تر ریکمنڈڈ لوگ آتے ہیں, کسی نہ کسی شخص نے بھیجے ہوتے ہیں, اور بھیجنے والا صالح ہوتا ہے, نیک عمل کا آدمی ہوتا ہے, ہمارے رابطے کا ہوتا ہے, اور وہ ہمیں غلط آدمی نہیں بھیجتا. ہم اپنی تسلی بہرحال کر لیتے ہیں. تو یہ کھلانا پلانا تو اللہ کا وصف ہے. تو ہم اس یتیم بچی کی شادی میں کھانے کا حصہ ملا لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم اس کو پیڈسٹل فین دے دیتے ہیں, واشنگ مشین ایک چیز دیتے ہیں. ہم ہر مہینے میں ایک شادی میں حصے دار بنتے ہیں, ہمارے وسائل لیتے ہیں. تو الحمدللہ اب تک 300 بچیوں کی شادی میں ہم اپنا حصہ ملا چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا یہ کام ہے. تو ابھی ریسنٹلی بھی ایک بچی نے کہا جی کہ مجھے جو ہے ہمیں کھانے کا تو کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے, آپ ایک واشنگ مشین, لڑکی خود ہمارے آفس میں آئی, میری شادی ہے تو آپ, یتیم بچی تھی, تو ہم نے اس کو 27,000 کی واشنگ مشین لے کر دی ہے اس کو. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, جو ینگسٹرز ہیں آپ کن کو زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا آگے فیوچر پلان کرنا ہوتا ہے, ان کو زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا ٹارگٹ مین کون ہوتے ہیں؟ فضا, میں جو بات سمجھ پایا ہوں مطالعے سے, علم سے, مشاہدے سے, تجربے سے, کہ ہماری بنیاد صحیح ہو جائے. بالکل. اور ہماری بنیاد جو ہے نا وہ ننھی عمر کے نوزائیدہ بچے ہیں, بالکل, جن کے ذہن جو ہیں ابھی صاف ہوتے ہیں, شفاف ہوتے ہیں. مطلب پہلا بیج ہم نے جو بو دیا پھر درخت نے وہی اگنا. کیا بات کہی آپ نے, بہت خوبصورت بات. میں کہتا ہوں بنیاد سے کام شروع کرنا چاہیے. میرا ٹارگٹ زیادہ تر بچے ہیں. میری جو 5 کتابیں ہیں وہ میں نے بچوں کے لیے لکھی ہے, وہ ساری موٹیویشنل کہانی ہے. میں نے اب تک 300 سے زائد کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. سر آپ کو ایوارڈ بھی تو ملا ہے؟ بس ایک ایوارڈ نہیں ملا, اللہ تعالیٰ بہت سارے ایوارڈ دے چکا ہے. ابھی مجھے علامہ اقبال ادبی ایوارڈ ملا ہے, حکیم سعید ایوارڈ ملا ہے, بہت سارے ایوارڈ مجھے ملے ہوئے ہیں جی. میں اس ایوارڈس کے لیے تو کام نہیں کرتا. مجھے جو ایوارڈ اور ریوارڈ چاہیے نا وہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے. باقی ادارے ہیں جو بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کس شعبہ ہے زندگی میں کام کر رہا ہے, اس کرائٹیریا پر میں پورا اترتا ہوں. تو مجھے کئی بار مجھے سینکڑوں ایوارڈس ملے ہوئے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں, سینکڑوں ایوارڈ ملے ہوئے ہیں. تو جہاں تک آپ نے سوال ابھی کیا تھا کہ میں نے ہمیشہ چھوٹے بچوں پر کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری بنیاد درست ہو گئی تو اس کے بعد جو اگر بنیاد غلط ہوئی تو آسمان تک جو دیوار اٹھے گی وہ ٹیڑھی ہوگی. بالکل. تو ہم نے جو بیج بونا ہے, جس کی آبیاری کرنی ہے, وہ بچے ہیں. پھر اس کے بعد جوان آتے ہیں. جوان جو ہے وہ بھی دنیا کو متجسس نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر مشاہدے کی قوت ہوتی ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. نوجوان جو ہے اس کو یہاں غلط معنوں میں سامنے لایا گیا. ہمارا نوجوان بہت باصلاحیت, بہت سرخیز ہے. اس کو بس یہ بتانا ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے کسی سے نفرت نہیں کرنی, آپ نے فوکسڈ ہو کر اپنا گول سیٹ کرنا ہے اور پھر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اور پھر آپ اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بچوں کو بتانا ہے کہ یہ دنیا امکانات کی دنیا ہے, اور یہ جو انسان کو زندگی ملی ہے یہ ایک بار ملی ہے, مواقع بار بار نہیں آتے. امکانات کی دنیا ہے اور بے شمار مواقع موجود ہیں. آپ نے بس فوکسڈ ہو کر آگے بڑھنا ہے اور نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں, بالکل منزل کی طرف ہی دیکھنا ہے. یہی میری کوشش ہے. سر تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج جو ہمارا بیسک مقصد تھا وہ ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ مظہر صدیقی صاحب جو کثیر المقاصد رکھتے ہیں, ایک مرتبہ آپ ان کے یہ مقاصد جان لیں, کیونکہ آگے ہم نے ان سے ایک ٹاپک پر بات کرنی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا بیسکس تھی, اور پھر جو ٹاپکس ہوں گے وہ آپ کی زندگی بدل دیں گے. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ آگے کے جو پوڈ کاسٹ ہیں وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.